پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی معرفت، ان کے درجات اور ان میں پیش آنے والے باہمی اختلافات کا فیصلہ کوئی عام تاریخی مسئلہ نہیں، بلکہ معرفت صحابہ تو علم حدیث کا اہم جز ہے، جیسا کہ مقدمہ اصابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اور مقدمہ استیعاب میں حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت سے بیان فرمایا ہے، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مقام اور باہمی تفاضل و درجات اور ان کے درمیان پیش آنے والے اختلافات کے فیصلے کو علماء امت نے عقیدے کا مسئلہ قرار دیا، اور تمام کتب عقائد اسلامیہ میں اس کو ایک مستقل باب کی حیثیت سے لکھا ہے۔ ایسا مسئلہ جو عقائد اسلامیہ سے متعلق ہے اور اسی مسئلے کی بنیاد پر بہت سے اسلامی فرقوں کی تقسیم ہوئی ہے، اس کے فیصلے کے لیے بھی ظاہر ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص اور اجماع امت جیسے شرعی حجت درکار ہیں۔ اس کے متعلق اگر کسی روایت سے استدلال کرنا ہے تو اس کو محدثانہ اصول تنقید پر پرکھ کر لینا واجب ہے۔ اس کو تاریخی روایتوں میں ڈھونڈنا اور ان پر اعتماد کرنا اصولی اور بنیادی غلطی ہے۔ وہ تاریخیں کتنے ہی بڑے ثقہ اور معتمد علماء حدیث ہی کی لکھی ہوئی کیوں نہ ہوں، ان کی فنی حیثیت ہی تاریخی ہے، جس میں صحیح و سقیم روایات جمع کر دینے کا عام دستور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ حدیث امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے جو معرفت صحابہ کے موضوع پر اپنی بہترین کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب لکھی تو علماء امت نے اس کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا، مگر اس میں مشاجرات صحابہ کے متعلق کچھ غیر مستند تاریخی روایات بھی شامل کر دیں، تو عام علماء امت اور ائمہ حدیث نے اس عمل کو اس کتاب کے لیے ایک بدنما داغ قرار دیا۔ 6 صدی ہجری کے امام حدیث ابن صلاح، جن کی کتاب علوم الحدیث اصول حدیث کی روح مانی گئی ہے، اور بعد کے آنے والے محدثین نے اسی سے اقتباسات لیے ہیں، یہ اپنی کتاب کے 39ویں باب میں، جن کو بعنوان انباء لکھا گیا ہے، معرفت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں: معرفت صحابہ ایک بڑا علم ہے جس میں لوگوں نے بہت تصانیف لکھی ہیں، اور ان میں سب سے افضل و اعلیٰ اور سب سے زیادہ مفید کتاب الاستیعاب ہے۔ ابن عبد البر کی اگر اس کو یہ بات عیب دار نہ کر دیتی کہ اس میں مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے متعلق تاریخی روایات کو درج کر دیا ہے، محدثین کی محدثانہ روایت پر مدار نہیں رکھا، اور یہ ظاہر ہے کہ مورخین پر غلبہ اس کا ہے کہ بہت روایات جمع کر دی جائیں، جن کی روایت میں معتبر غیر معتبر روایات خلط ملط ہوتی ہیں۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تدریب الراوی میں علم معرفت صحابہ پر کلام کرتے ہوئے ابن عبد البر کی استیعاب کا ذکر تقریباً انہی الفاظ میں کیا ہے جو ابن صلاح کے اصول حدیث سے اوپر نقل کیے گئے ہیں، جس میں مشاجرات صحابہ کی بحث میں تاریخی روایات کے داخل کر دینے پر سخت اعتراض کیا ہے۔ تدریب الراوی صفحہ 295۔ دوسرے محدثین نے فتح المغیث وغیرہ میں ابن عبد البر کے اس طرز عمل پر رد کیا ہے کہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ جو عقیدے کا مسئلہ ہے، اس میں تاریخی روایات کو کیوں دخل دیا؟ وجہ یہ ہے کہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب کوئی عام تاریخ کی کتاب نہیں، بلکہ علم معرفت اصحاب کی کتاب ہے جو فن حدیث کا جز ہے۔ اگر ابن عبد البر نے بھی عام تاریخ پر کوئی کتاب لکھی ہوتی اور اس میں یہ غیر مستند تاریخی روایات لکھتے تو غالباً کسی کو اعتراض نہ ہوتا، جیسا کہ ابن جریر، ابن کثیر وغیرہ ائمہ حدیث کی تاریخی کتابوں پر کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی چند خصوصیات۔ سابقہ تحریر میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ صحابہ اکرام جس مقدس گروہ کا نام ہے، وہ امت کے عام افراد و رجال کی طرح نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان ایک مقدس واسطہ ہونے کی وجہ سے ایک خاص مقام اور عام امت سے امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ مقام و امتیاز ان کو قرآن و سنت کی نصوص و تصریحات کا عطا کیا ہوا ہے، اور اسی لیے اس پر امت کا اجماع ہے۔ اس کو تاریخ کی صحیح و سقیم روایات کے انبار میں کم نہیں کیا جا سکتا۔
اگر کوئی روایت ذخیرہ حدیث میں بھی ان کے اس مقام اور شان کو مجروح کرتی ہو تو وہ بھی قرآن و سنت کی نصوص صریحہ اور اجماع امت کے مقابلے میں متروک ہوگی۔ تاریخی روایات کا تو کہنا کیا ہے۔ نصوص قرآن کریم۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع و اصلاح کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ ہو۔ ان دونوں آیتوں کے اصل مخاطب اور پہلے مصداق صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ باقی امت بھی اپنے اپنے عمل کے مطابق اس میں داخل ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ اکرام کا ان دونوں آیتوں کا صحیح مصداق ہونا باتفاق مفسرین و محدثین ثابت ہے۔ ان میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ اور عدل و سقا ہونا واضح طور پر ثابت ہوتا ہے۔ ذکرہ ابن عبد البر فی مقدمۃ الاستیعاب اور علامہ صفادینی نے شرح عقیدۃ الدرہ میں اس کو جمہور امت کا مسلک قرار دیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ اکرام افضل الخلائق ہیں۔ ابراہیم بن سعید جوہری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت معاویہ اور عمر بن عبدالعزیز ان دونوں میں کون افضل ہے، تو انہوں نے فرمایا، یعنی ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، افضل ہونا تو کجا۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ عام مفسرین امام قرطبی وغیرہ نے فرمایا کہ والذین معہ عام ہے، اس میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پوری جماعت داخل ہے، اور اس میں تمام صحابہ اکرام کی تعدیل، ان کا تزکیہ اور ان پر مدح و ثنا خود مالک کائنات کی طرف سے آئی ہے۔ ابو عروہ زبیری کہتے ہیں کہ ہم ایک روز حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھے۔ لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بعض صحابہ اکرام کو برا کہتا تھا۔ امام مالک نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کے متعلق غیظ ہو وہ اس آیت کی زد میں ہے، یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ آیت میں کسی صحابی سے غیظ کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔